ملا رسول الکریم۔ آج ہم نے دوسرا پارہ جسے تراویح میں سنا ہے وہ 20واں پارہ ہے۔ 20ویں پارے کا آغاز میں سورہ نمل کا دوسرا حصہ ہے۔ پیچھے انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے۔ سورت کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ غیب کو صرف اللہ جانتا ہے۔ انبیاء کرام تو یہی دعوت دیتے رہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ ہدہد نے بھی یہی کہا تھا کہ آسمانوں کے اندر چھپی چیزیں اور زمین کے اندر چھپے وہ دانے جس کو کچھ دیر مٹی میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اس سے پودے اگاتے ہیں، اس غیب کو صرف اللہ جانتا ہے۔ عقلی طور پر چند دلائل اس پارے کے آغاز میں بیان ہوئے ہیں، اور جو ہی وہ دلائل ختم ہوتے ہیں تو دعوے کو دوبارہ بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارنے والا، پانی کو مٹی کے ساتھ ملا کر پودے اگا کر باغ اور خوبصورت جناب باغات بنانے والا، حدائق ذات بہجہ، رونق والے باغات۔ فرمایا کہ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ان سب میں تم لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں سے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ پھر فرمایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، زمین کے بیچ میں نہریں، زمین پانی پر ہے، اس کے ٹھہراؤ کے لیے پہاڑ، اسی طرح زمین میں بڑے بڑے دریا، سمندر اور اس کے درمیان پردہ، دو قسم کے دریا ساتھ چل رہے ہیں، دو قسم کے سمندر آپس میں مل رہے ہیں، ایک کا ذائقہ رنگ الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے، بیچ میں اللہ کی قدرت کا پردہ ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ ان سب میں یہ سارا اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کوئی اور الہ ہے؟ معبود اللہ تو وہ ہے یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی مشکل میں پھنس کر اس سے مانگتا ہے۔ یہ جو مضطر لفظ ہے نا، یہ دعا اور اللہ کی قبولیت کے اندر سمجھنے کے لیے اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ جب بھی انسان حالت اضطرار میں ہوتا ہے وہ پھر معبود حقیقی کو بلاتا ہے، اور اضطرار میں بلائے ہوئی پکار کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک صحابی کے بارے میں غالباً یا کسی نیک انسان کے بارے میں، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، وہ اپنے امانتوں کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی راستے میں ملا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر بیٹھتا ہوں۔ بٹھا دیا اس نیک انسان نے۔ تھوڑا آگے جا کر راستے دو آ گئے تو یہ سوار اپنے جان پہچان والے راستے پہ چل پڑا۔ اس نے کہا نہیں یہ راستہ بڑا مختصر ہے، بڑا سیدھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو آج اس پہ چلتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو وہ سوار اترا اور تلوار سونت کر کہا اترو، پہلے گردن اتارتا ہوں پھر تیرے مال لیتا ہوں، یہ سامنے دیکھو پڑی ہوئی گردنیں، میں تو تمہیں اس راستے پر اس لیے لایا تھا۔ اس نے منت سماجت کی کہ چلو پیسے لے لو، جو کچھ ہے مجھے چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں یہ ہماری عادت ہے۔ اس نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ کہا پڑھو، یہاں بہت نماز پڑھنے والے آئے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے اب یہ حالت اضطرار میں ہے، اچھا دنیا کے کوئی سبب بظاہر اس کو بچانے والا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے جو آسمانوں میں ہے، جو اس حال کو بھی جانتا ہے، اس کی ایک ایک بات کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے نماز میں کھڑا ہوا
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خوف کی کیفیت میں ہے اور آگے کوئی آیتیں ذہن میں نہیں آ رہی، اور پھر جو ذہن میں آئی نا تو یہی آیت آئی کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ ذات جو مجبور کی دعا کو پہنچتا ہے، قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارے اور اس تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تمہیں اس نے زمین میں خلفاء بنایا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت پڑھی اور آگے رکوع کر کے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوا اور دیکھا کہ آگے سے ایک شاہ سواری پر حال میں تلوار لے کر آیا، اور اس کے پاس جو ظالم قاتل کھڑا تھا اس کی گردن اڑا کر چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی رکعت پوری کر کے آواز دی، روکا اور کہا کہ تم بتاؤ آخر ہو کون جس نے میری اتنی بڑی بروقت مدد کی؟ اس نے کہا جس کو تم نے پکارا تھا نا، امن یجیب المضطر اذا دعا، اسی نے مجھے بھیجا تھا۔ یقین جانیں انسان کا ایک مزاج ہے کہ یہ اضطرار سے پہلے دائیں بائیں ہاتھ بہت مارتا ہے۔ اگر یہ شروع سے اپنی کیفیت اضطرار کی بنا کر اس سے مانگے، یجیب المضطر اذا دعا، کہ اس سے کوئی بھی مجبور مضطر مانگے، وہ یکشف السوء، تو وہ دعا سن کر پوری بھی کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے، تو یقین جانے کہ وہ اللہ پہلے سے ہی ہمارے تکلیفوں کو، ہمارے مشکلوں کو دور کرے۔ ہم بھی تو اس کی طرف اس وقت جاتے ہیں نا جب کہیں کے بھی نہیں رہتے، یہ نہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس کی طرف پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا سبق ہے کہ جب آپ پر صدمہ آیا، آپ پر کوئی تکلیف آئی تو انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ جب کوئی کسی کا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے مشکل میں سب سے پہلے اس کی طرف جاتا ہے۔ میں بغیر تشبیہ کی مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی صدر کے خاص دوست ہو، وزیر اعظم کا خاص دوست ہو، کسی جناب انتظامیہ بڑے افسر کا دوست ہو، اور وہ ایسے مشکل میں پھنس جائے تو ظاہر بات اس نے سب سے پہلے اس بڑے سے تعلق رکھنا ہے اور اس سے رابطہ کرنا ہے۔ تو ہم پر بھی جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اس کے طرف لوٹتے ہیں جب کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ چوتھی نشانی، وہ رہنمائی کرتا ہے چلنے والے مسافروں کو، ظلمات البر والبحر، خشکی کے چلنے والے، سمندروں میں چلنے والے، ہواؤں کو چلاتا ہے بارش سے پہلے، اس کے سوا کون معبود ہے؟ وہ بہت بلند ہے اس سے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ پانچویں دلیل ہے من یبدأ الخلق، پہلے کس نے بنایا ہے؟ سارا ختم کر کے ثم یعیدہ، کون پھر دوبارہ بنائے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کی باتیں ہیں، دل خوش ہوتا ہے ان کو پڑھ کر، اور اس کو اہتمام سے سنانے کا دل ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم، اب دلائل کے بعد یہاں پھر دعوے کا خلاصہ بیان کیا۔ اللہ کی صفات، قدرت اور اس کے علم پہ آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، بس دعویٰ یہی ہے کہ پیارے آپ اعلان کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جانتا من فی السماوات، آسمان میں کوئی بھی، والارض، زمین میں کوئی بھی، الغیب، غیب، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ فلاں بزرگ بھی جانتے ہیں، فلاں ولی جانتے ہیں، فلاں پیغمبر جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جن جن کے نام لیے جا رہے ہیں یہ یقیناً انسان ہے، اور انسان ایک مرحلے سے گزر کر اپنے قبروں میں گئے ہیں، اپنے برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ سوچنا وہ غیب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔
اور جب وہ زندہ تھے ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کب ان پر موت آئے گی۔ بہرحال غیب کو اللہ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ نمل کے بعد سورہ قصص ہے۔ قاری فیصل صاحب کہہ رہے تھے وہ آپ کی آیتیں آ رہی ہیں۔ اصل میں 2-3 دفعہ یہ آیتیں میں نے مختلف جگہوں پر اس کا ایک عنوان ذکر کیا ہے۔ آزادی مارچ میں بھی مجھے جب موقع ملا تھا اسٹیج پہ 6 سے 7 منٹ جو بات میں نے کی تھی، اس میں بھی ایک بات یہی کی تھی۔ یہ سورہ قصص ہے، اس میں بھی انبیاء کے واقعات ہیں۔ ان انبیاء کے واقعات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خصوصاً قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، اس میں بڑا سبق ہے، اس میں بڑی تسلی ہے۔ اور یہ غالباً وہ پہلی صورت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بالکل پیدائش سے تھوڑے پہلے اور پیدائش کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو کہیں مصر آتے ہوئے راستے میں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے، کہیں مصر سے جوان نکلتے ہوئے کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، کہیں میدان تیہ کے نعمتوں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے، کہیں فرعون کے غرق سے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اور یہاں میں اس پر تھوڑی بات چونکہ عرض کرنی ہے، تو اس کے بھی مقام ہے، 5 مقام ہیں، 5 مقام، یعنی آپ کے زندگی کے 5 بڑے حصے یہاں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس مضمون کے متعلق، اس میں 3 آیتوں کا ترجمہ میں عرض کروں گا۔ یہ ترجمہ میں 7 آیتوں کے اس لیے رکھتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ کوئی ہوائی باتیں ہیں۔ یہ ہوائی نہیں ہے، یہ کتاب کی باتیں ہیں، اللہ کی اور وحی کی باتیں ہیں، اور یہ وہ اس کتاب کی باتیں ہیں جو لوح محفوظ کی کتاب ہے، سب سے سچی کتاب ہے، سارے کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے، اب یہی کتاب ہے بس۔ سب سے پہلے اللہ کریم فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ سناتے ہیں۔ آپ بار بار یہ خلاصے میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہیں تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اللہ میں بڑے بادشاہ ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس فرعون کا تذکرہ کو تو ہر جگہ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں۔ ہر جگہ کی اپنی ایک حکمت ہے، اور اس واقعے میں تو سمجھ لو کہ ہر جگہ اپنا ایک انداز ہے۔ یہاں پہلی آیت ان فرعون علا فی الارض، اللہ فرماتے ہیں فرعون کو ہم نے بادشاہ بنایا تھا، حالانکہ ہمارا منکر تھا، لیکن بندے کو زمین پہ ظلم کرنے اور زمین پہ بڑائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ وجعل اہلہا شیعاً، اس نے مصر کے رہنے والوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک یستضعف طائفتاً، ایک جماعت کو وہ سمجھتا تھا یہ کمزور ہے، عرصے سے وہ ان کے غلام تھے، انہی کے ذمے انہوں نے سارے بیگار اور کام رکھے ہوئے تھے۔ وہ فرعون، وہ موسیٰ علیہ السلام کا خاندان تھا، تو فرعون کا خاندان قبطیوں کے مقابلے میں وہ 2 درجے کے شہری، 2م درجے کے شہری تھے۔ اور صرف یہ نہیں، انہوں نے تو ان کو جینے کا حق نہیں دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کے حالات کیا ہیں؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو، جوانوں کو وہ ذبح کرتے تھے، ختم کرتے تھے، اور ان کی خواتین کو وہ چھوڑتے تھے۔ ظاہر بات ہے جس خاندان کے مرد جوان نہیں ہوں گی تو ان کی خواتین کی عزت بھی نہیں محفوظ ہوگی۔ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ فساد ہے۔ کسی بھی معاشرے میں بڑائی کرنا، تکبر کرنا، ظلم کرنا، اور کچھ کو کمزور سمجھنا اور کچھ کو بڑے
یہ طبقاتی نظام، اس کو قرآن فساد کہتا ہے، کان من المفسدین، یہ فسادی تھا، یہ پہلے آیت۔ ان حالات میں فرعون اور اس کے خاندان میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حالات بدلیں گے، ہماری یہ بڑائی اور برتری ختم ہوگی، ہم پر کوئی ایسے حالات آئیں گے کہ شاید ہم یہاں نہ رہے یا ہماری حکومت نہ رہے۔ اور دوسری طرف آپ جائیں تو جو بنی اسرائیل ہیں ان کے بھی یہ خیال تھا کہ ہم تو حکومت کے قابل نہیں ہیں، ہم کو حکومت کب مل سکتی ہے، ہمیں اس فرعون کی غلامی سے آزادی کب مل سکتی ہے، ہمارا تو بس کام یہی ہے کہ ان کی بیگار اور ان کے کام کریں گے، اور جب کبھی بھی ان میں سے کسی کا دل چاہے تو ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کرے اور ہم صبر کریں گے۔ یہ دو تصور قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو بندوں کی سوچ تھی نا، میرا ارادہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا ارادہ، اللہ فرماتے یہ تھا کہ میں نیچے والے طبقے کو اوپر کروں، اوپر والے کو نیچے کروں، زیر کو زبر اور زبر کو زیر کروں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں یہ موجود ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں، اور اللہ ایسا کرتا آ رہا ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھیں کہ یہاں کیسے کیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آج تخت پر ہے، کل جناب تخت دار پر ہے، آج جیل میں ہے، کل جا کر حکمران بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاہا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، پہلے بات کہ ہم ان کمزور بنے۔ اچھا اگلی بات بھی آپ چلو میں بتا دیتا ہوں اس پچھلے آیت کے متعلق کہ یہ انسانوں کی تقسیم تھی۔ اللہ نے تو قبطی اور فرعون کے خاندان کے مقابلے میں بنی اسرائیلی انبیاء کی اولاد کو 1000 گنا فضیلت دی تھی۔ اللہ نے تو بنی اسرائیل کے جب تذکرہ کیا ہے تو اس نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے عالم پر ان کو فضیلت دی۔ وہ طبقہ جس کو پورا عالم پر فضیلت دی، اپنے کوتاہی کی وجہ سے سمجھ لیں، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ اس طبقے کے نیچے چلنے شروع کر دیا، نیچے رہنا شروع کر دیا، مار کھانے کے لیے تیار ہیں جو طبقہ ان کے مقابلے میں گھٹیا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ علماء، دیندار طبقہ، کتاب پڑھنے والے، جاننے والے، حدیث پڑھنے والے، جاننے والے، اس کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو کچھ کمزور سمجھنے لگا ہے۔ اور وہ طبقہ جنہیں قل هو اللہ احد نہیں آ رہا، جنہیں قرآن اور حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ اس ملک کے سربراہ اور اس ملک میں جناب وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جس کا قانون قرآن کا ہے، جس کا قانون حدیث کا ہے، جس میں قرآن اور حدیث کو ایک حیثیت حاصل ہے، آپ کے قانون اس کے مطابق ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اب اللہ نے چاہا کہ ان کمزوروں پر میں احسان کروں۔ کیا احسان کروں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو اب میں امام بناؤں، سبحان اللہ۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو میں مصر کا وارث بناؤں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو میں زمین میں قوت دوں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ فرعون، وہ اس کا وزیر حامان، وجنودہما، ان کا لشکر، ان کی فوج، جس چیز سے قدم قدم پہ ڈرتے ہیں نا، کہیں یہ بنی اسرائیلی اوپر نہ آ جائیں، کہیں یہ جناب انبیاء کی اولاد اوپر نہ آ جائیں۔ اللہ فرماتے میں نے دکھانا چاہا۔ دکھانے کے حالات کہاں ہیں؟ تیسری آیت کو دیکھو کہ اللہ جب کسی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کرنا چاہتا ہے، تو ہماری سوچ، ہمارے ذہن دنیا کے اسباب کا وہ محتاج نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے یہاں سے تبدیلی شروع کی کہ موسیٰ کی ماں کو کہا یہ جو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے، آ گیا ہے دنیا میں، ابھی تک خاموش ہے، آگے خطرہ ہے کہ ابھی جیسے ہی پتہ چلے گا تو فرعون کے کارندے آ کر ان کے جلاد ان کو ذبح کریں گے۔ تو ہم نے ان سے کہا اس بچے کو پہلے دودھ دے دو، جب ڈر لگے آپ کو، فیضا خفت علیہ ہے، تو اس کو صندوق میں ڈالو، صندوق کو پھر بند کر کے دریا میں ڈالو، اور یہ
پہلی موت صندوق میں، دوسری موت دریا میں، دونوں موتوں سے ڈرو بھی نہیں۔ اب ماں ہے وہ کیسے نہ ڈرے؟ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو آپ کی طرف لوٹائیں گے اور رسول بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ میں ان آیات کے پڑھنے کے بعد اپنے دیندار مذہبی طبقے سے عرض کرتا ہوں کہ اس غلامی کے طوق کو ابھی پھینکنے کا وقت ہے اور اپنے رب پر یقین کا وقت ہے، اور رب ایسا کئی دفعہ دکھا چکے ہیں، یقیناً تم فضیلت والے ہو، یقیناً تم افضل ہو، تم قرآن و سنت کے وارث ہو، تمہارے پاس ساری صلاحیتیں ہیں، تمہارا عمل اچھا ہے، کردار اچھا ہے، علم اچھا ہے، بس اللہ سے بھی دعا ہے اللہ ایسے حالات بنائیں کہ یہ طبقہ سنجیدہ ہو اور اللہ پر یقین کر کے اس غلامی سے نکلنے کا سوچے۔ یہ پہلا مقام یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا اور یہ پانی میں ڈالا، اور یہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے گھر پہنچا۔ فرعون والوں نے اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے انتظام کر لیا، اس کے گھر میں ایک دشمن کو پیدا کیا، اس کے لیے غم ہم نے بنا دیا۔ کیوں؟ فرعون حامان و جنودہما کانوا خاطئین۔ جو ہی بچہ سامنے آیا خوبصورت، فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ اس کو تو ہم بیٹا بنا دیتے ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اس کے بھی جناب اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغہ، وہ نڈال ہے غم سے، صبر ختم ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو شاید برداشت نہ کرتی، صبر نہ کر سکتی، لتبدی بھی بات واضح کر دیتی، لیکن ہم نے مزید ان کے دل میں تسلی اور صبر ہم نے ان کو دے دیا۔ البتہ اس نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا تھا ساتھ۔ یہ تو خیر تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے اور پڑھ بھی لیں گے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم نے اس بچے کو آنے والے وقت میں نبی بنانا ہے، آنے والے وقت میں اس کو بنی اسرائیل کے نجات کا ذریعہ بنانا ہے، آنے والے وقت میں بنی اسرائیل کو سنبھالنے کا ذریعہ بنانا ہے، ساتھ لے کر چلنے والا بنانا ہے، اور پھر آنے والے اس سے آگے والے حالات میں دیکھیں گے وہ کہ فرعون غرق ہو رہا ہے، مصر اور شام تک سب علاقے کا اللہ نے فرماتے ہیں ہم نے ان کو وارث بنانا ہے۔ دوسرا مقام ہے جوان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور ایک واقعہ پیش آیا۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ تو فرعون کے گھر میں پلا ہے، بڑا ہے، ہوا ہے، یہ تو ان کا کوئی آدمی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری بات جانتے ہیں، اپنے خاندان کو جانتے ہیں، اور اپنے ماں کے پاس انہوں نے پرورش پائی ہے دودھ کی۔ شروع میں حالات ایسے بنے کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی میں لڑائی ہے۔ آپ نے دیکھا تو قبطی کو تھوڑا غصہ کیا اور ہاتھ سا مارا تو وہ مر گیا۔ بات پھیل گئی، ابھی صرف اس ساتھی کو پتہ ہے جو بنی اسرائیلی ہے، اسی کے لیے تو حضرت نے مکہ مارا ہے، وہ بھی خاموش ہوا۔ اگلے دن پھر دیکھا تو وہ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو قبطی ہے نا، جن سے بنی اسرائیلی کی لڑائی کل بھی تھی اور آج بھی، وہ ان پر کوئی ان سے کام لینا چاہتا ہے، اور یہ بیچارہ وہ کام کر نہیں سکتا ہے، بس یہی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے دیکھا تو بات کی، بعد میں تھوڑا سا خطاب بنی اسرائیل سے بھی کی، لیکن بنی اسرائیلی ڈر گیا کہ اب تو یہ آ کر مجھے کچھ کہے گا، تو اس نے اونچی آواز سے کہا کہ جی آپ نے کل آدمی مار دیا، اب مجھے مارنا چاہتے ہو؟ بات فرعون تک پہنچی، وہی شخص جو پاس تھا وہ بھاگے گیا، جی کل بھی مارنے والا یہ ہے، اور فیصلہ ہو گیا ہے وہاں آپ کو شہید کرنے کا۔ ایک شخص نے بھاگے آ کر حضرت کو بتا دیا کہ جناب فرعون کے دربار میں یأتمرون بکا آپ کے لیے طے ہو گیا ہے، انہوں نے مشورہ کر لیا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے، یہاں سے چلے جائیں۔ تیسرا مقام ہے، آپ وہاں سے مدین کی طرف گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدین پہنچے، یہاں فرعون کے اثرات نہیں تھے، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ابھی بزرگ ہیں، ان کے بکریاں ہیں،
بیٹیاں لا کر اس کو پانی دیتی ہیں گھاٹ پہ، وہاں مرد ہوتے ہیں تو یہ اپنی بکریوں کو سائڈ پہ رکھتی ہیں، جب سب فارغ ہو جائے تو پھر گدلا سا پانی پلا کر لے جاتی ہیں۔ آج موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اٹھے اور اٹھ کر پتھر ہٹا کر ان بچیوں کے جو بکریاں ہیں ان کو صاف دودھ میں پانی پلایا، وہ جلدی گھر پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کیسے جلدی آ گئی؟ فرمایا اس طرح ایک جوان تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ اچھا کیا ہے، کہا چلو ان کو بھی بلا لو، کھانا تو ان کو کھلائیں، ان کی کوئی خدمت کریں۔ اور بات یہ ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی حالت اضطرار میں ہیں اپنے ملک سے نکلے ہیں، بھاگے ایک قتل کی وجہ سے، آگے کسی کو جانتے نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سارے چرواہا بھی گئے، یہ بچیاں بھی چلی گئی، تو جو دعا مانگی ہے نا قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ ہے انبیاء کی دعائیں اور جو ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کہ جب مشکل میں آئے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو کہا رب انی، اے میرے رب میں تو لما انزلت الی من خیر، جو بھی خیر آپ مجھے دے میں محتاج ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے دعا قبول کی، وقت کے پیغمبر کو اس کا میزبان بنا دیا اور آگے اس کا اکرام کا انتظام کر لیا، اور اس سے آگے اس کی شادی کا انتظام کر لیا، اور اس سے آگے اس کے بچوں کا انتظام کر لیا، اور اس سے آگے ان کی بکریوں کا انتظام کر لیا۔ ادھر دعا مانگی، آگے انتظامات سارے۔ فیصل ندیم صاحب، بس اضطرار کی دعا کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم دروازے سب کھولے ہیں، اور کیسے کیسے اللہ انتظام کرتا ہے اس کا بندہ نہیں سوچ سکتا ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں سوچا ہے، نہ ادھر عصا پھینکتے وقت ان کو یہ ساری بات معلوم تھی کہ اس نے اژدہا بننا ہے، نہ پتھر پہ مارتے وقت 12 چشموں کا پتہ تھا، نہ دریا میں مارتے وقت 12 راستوں کا علم تھا، اور نہ یہاں مانگتے ہوئے یہ پتہ تھا کہ میرا سارا انتظام حضرت شعیب پیغمبر کے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ بچیاں آئی ہیں، بچی اس کو لے گئی ہے، اور باپ سے کہتی کہ ابا آپ نے ایک ملازم تو رکھنا ہی تھا، یہ بڑا اچھا ہے، یہ قوی بھی ہے، میں نے دیکھا ہے وہ 10 آدمیوں جتنا پتھر اکیلا اٹھایا تھا، ویسے پیغمبر 40 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے، اور ساتھ کا امین بھی ہے کہ اس پورے سفر میں وہاں بھی اب بھی اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، انہوں نے ان کو کھانا وانا کھلانے کے بعد کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہاں فرعون کا کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ میری بکریاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹی میں سے ایک آپ پسند کریں میں شادی کرتا ہوں آپ کی، اور میرے بکریاں آپ نے 8 یا 10 سال تک، 8-10 سال اچھا ہے، نہیں تو 8 سال تک آپ چرائیں۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ مقام چہرم آیت نمبر 29 سے کہ یہ 10 سال تو پورے کر لیے، اب یہاں سے مصر کی طرف جانے لگے ہیں، طور کے پاس پہنچے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سردی ہے، راستہ گم ہے، دیکھا دور ایک روشنی ہے، بچوں سے کہا میں وہاں سے جا کر تمہارے لیے کوئی آگ کا بھی انتظام کروں، راستہ کا بھی پتہ چلاؤں۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ وہ آگ لینے گئے تھے، وہ روشنی، وہ اللہ کا نور تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انی انا اللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، نبوت دینا چاہ رہا ہوں، ساتھ نشانیاں بھی دے رہا ہوں۔ یہ عصا پھینکو، بہت تیز چلنے والا سانپ بن گیا، وزن میں بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، واللہ مدبرا، پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، ولم یعقب، اللہ فرماتے اقبل ولا تخف، آگے بڑھو، ہاتھ میں پکڑو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انک من الآمنین، پھر ہاتھ بغل میں رکھو، نکالا جناب چمکتا ہوا، یہ نشانیاں لے کر جاؤ اور فرعون سے بات کرو، وہ فاسق ہیں۔ حضرت نے کہا، عرض کیا اللہ وہاں تو قتل ہوا ہے، میں بھاگا ہوا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، چلو ہمارے نگرانی میں۔ مقام نمبر 36 سے 43، آیت نمبر 36 سے 43 تک یہ 5م مقام ہے، بلکہ یہ آخری مقام ہے۔ فرماتے جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس
اب دیکھو فرعون کے پاس سب کچھ ہے، تخت ہے، حکومت ہے، باغات ہے، مادہ ہے جناب، مادیات سارا کچھ، فوج ہے، لشکر ہے، مال ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ فرمائے جاءہم موسیٰ بآیاتنا، موسیٰ کے پاس یہ قدرت کی نشانیاں اور آیتیں ہیں، بس بہت بڑی بات ہے یہ۔ قالوا ما ھذا الا سحر، مانا نہیں، انہوں نے اس کو جادو سمجھا، اور جادو سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے پھر جادوگر بلا کر مقابلہ کرایا۔ یہاں ایک تذکرہ دوسرے صورتوں سے ہٹ کر ہے، وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کیا، وہ تعارف بھی دوسری صورتوں میں ہے، تو فرعون نے لشکر سے کہا کہ ایسا کون ہے؟ اصل میں لشکر کو ذرا اعتماد میں بھی لینا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی، اس کی دعوت اور پھر اللہ کی قدرت اور یہ نشانیاں جمع ہو جائیں تو فرعون کو کون پوچھے؟ لیکن فرعون کہتا ہے ایسا تو مجھے یقین نہیں ہے، چلو ایک بات ہے کہ اوپر کا کہہ رہا ہے، تو حامان تم ایک محل بناؤ اینٹوں کا اور اونچا بناؤ کئی منزلہ، ذرا اوپر جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی اوپر رب ہے۔ استغفر اللہ علیہ کہتا ہے حامان سمجھدار تھا، اور یہ نظام اسی طرح چلتا ہے، بعض دفعہ وزیر بیوقوف ہوتے ہیں تو جناب وزیر اعظم اور صدر سمجھدار ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ بیوقوف ہوتے ہیں تو یہ سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ نظام چل ہی رہا ہے۔ اس نے ایسا کیا نہیں، اس نے کہا چھوڑو اس بار، اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے اب حکم تھا تو بنا دیا جی، جب بنانے کے بعد تیار ہوا، ابھی تیاری میں تھے کہ اوپر چڑھتے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا جاؤ ذرا اس کو تھوڑا سا اپنے ایک پر کو جیسے ٹچ کرو نا، ٹکڑے 3 ہو گیا، اور اس محل کا ایک بڑا ٹکڑا کہتے فرعون کی طرف آیا، اور فرعون جب وہ دیکھا اور اپنی موت دیکھی تو کہتے اس کے اس وقت کیا ہو گیا، کپڑے ہی خراب ہو گئے۔ یہ حال ہوتا ہے جھوٹے خداؤں کا۔ قرآن کہتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اس نے اور اس کے لشکر نے تکبر کیا، بڑائی کی زمین میں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، وہ اتنے بگڑ گئے کہ وہ سمجھے یہ ہمارے طرف لوٹیں گے نہیں، تو ہم نے پھر دنیا میں ان کا انتظام کر لیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو اس کے لشکر کو پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈالا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے نجات عطا کی، صرف نجات نہیں، مصر کا اور اس سب کچھ کا ہم نے ان کو مستحق بنا دیا، اور ہم نے ان کے حوالے کر دیا مصر کو فرعونیوں سے لے کر۔ اور یہ پہلے دفعہ نہیں ہے، اسی صورت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون کے پیچھے تکبر کا تذکرہ ہے، وہ بادشاہت کی بنیاد پر، تو قارون میں جو تکبر تھا وہ مال کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں کہ بڑا غریب اور مفلس تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا کے نتیجے میں اس کے پاس مال آیا، مال پھر بہت بڑھ گیا، خزانے اس کے، الماریاں، پھر تالے، چابیاں اتنی کہ ایک جماعت اٹھا نہ سکے۔ اس نے نمائش اور دکھلاوا اور غرور کے طور پر ایک دن مال نکالا، اور وہ مال بہت زیادہ تھا۔ اسے دیکھا، یہ ایک بتانے کی بات ہے کہ منصب ہو یا مال ہو، اس کو دیکھنے کے بعد 2 طبقے ہیں، ایک جاننے والا ایک نہ جاننے والا۔ بیماری ہے تو 2 طبقے ہیں، ایک جاننے والا ڈاکٹر، ایک نہ جاننے والا۔ جاننے والا اس کے حقیقت کو جانتا ہے، اور جو ساتھ والا ہے جس کو پتہ نہیں وہ اس کو کیا سے کیا بڑی بیماری ہوتی ہے، مریض اور عام آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے، ڈاکٹر اس کو بڑی سمجھتا ہے، اور حقیقت میں وہ بڑی بیماری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معمولی بیماری ہوتی ہے، مریض اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں یہ تو اس پہ مر جائے گا، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی کہتا ہے وہ ایک اور چیز جس کے اندر ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیا کے کامیابی اور کس چیز پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ بڑی نعمت ہے، علماء اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔
عوام بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں. عوام کل انعام، جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم نہیں سیکھا ہے ان کو کیا پتہ ہے، وہ تو ایسے جیسے جناب کل انعام، بس انعام سمجھ جاؤ انعام. یہاں بھی ایسا ہوا. اب جب وہ اپنا خزانہ لے کر آیا، خزانہ تو عوام کے لیے بہت بڑی چیز ہے نا جی. بڑی کوٹھی دیکھ کر عوام کے نہیں دیکھتے اور آل ٹپکتی ہے. بڑا کسی کے پاس جناب مال دیکھا، لاٹری نکلی، یہ ہو گیا فلاں. یہاں پر ایک تقسیم ہے. تقسیم کیا ہے؟ نمبر 1 بڑی تقسیم کہ فخرج علی قوم فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے تھے اور وہی چاہتے تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی قارون جیسے خزانے مل جائیں. یہ بڑی شے ہے، بڑی شے. حالانکہ آپ جانتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم، اسی وقت ایک تو قارون کا دیکھا، دوسرے جناب قوم بھی اس کو پسند کرنے لگی. تو جو وہاں علم والے لوگ تھے انہوں نے کہا ویلکم، لوگوں یہ تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، تم بھی قارون کے راستے پہ چل پڑے اور اس کو پسند کرتے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں جو اچھا عمل ہے جس کا ثواب ہے، اصل خوشی اور اصل فخر کی بات وہ ہے. ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ چیز صبر والے کو ملتی، ہر ایک کو نہیں ملتی. اچھا تھوڑی دیر گزری، آپ نے احادیث میں تذکرہ پڑھا ہوگا کہ اس قارون نے موسیٰ علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا کہ اللہ کے جو حق ہوتا ہے مال میں سے وہ تو ادا کرو، تو مالے تو میں نے دعا کی اور اللہ نے مال دیا. اس نے کہا یہ تو میرا اپنا خزانے ہے، یہ تو میرے ذاتی کمائی ہے، یہ تو میری قابلیت ہے. اچھا، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت روکنے کے لیے ایک بدکار عورت کو تیار کیا، کچھ اس کو لالچ دے کر کہ جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں اور دین اور اسلام کی بات کرے تو تم ذرا لوگوں کے سامنے ان کو الزام لگاؤ. اس نے الزام لگایا. موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے. اس نے اسی مجلس میں کہا کہ اس رب کا قسم اٹھاؤ جس رب کی صفات کا ذکر کیا. بس وہ کام گئی. اس نے کہا کہ جی آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ مجھ قارون نے کہا تھا. کہتے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ ربا اب یہ دعوت کے لیے رکاوٹ بنا ہے تو اس کا انتظام کیجئے. فخسفنا به وبداره الارض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس کا انتظام کر لیا. کیا انتظام کیا؟ اس کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. جو ہی دھنسنے لگا، اور حدیث میں آتا ہے یتجلجل الی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تک دھنستا رہے گا. تو جو ہی وہ دھنسنے لگا اب وہ بات سامنے آ گئی. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دھنسنے لگے تو اصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، وہ علماء نے جن لوگوں کو سمجھایا تھا نا کہ جب وہ دھنسا نہ مال کام آیا، نہ اس کا کوئی اور تھا، نہ کوئی لشکر، اور وہ دھنس گیا، تو لوگوں نے کہا کہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اب ہمیں پتہ چلا کہ مال کا زیادہ ہونا اور کم ہونا یہ اللہ کا امر ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ان علماء نے ہمیں سمجھا دیا، ورنہ ہم بھی دھنسائے جاتے. قرآن نے پھر نتیجے کے طور پر کچھ باتوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پہلے گزرا ہے فرعون کے معاملے میں، اور یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا معاملہ آیا ہے، ایک میں نشہ ہے جناب کرسی کا، دوسرے میں نشہ ہے مال کا، تو اللہ نے اس پر کچھ نتائج نکال کر فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. یہ آخرت کا گھر، یہ جنت کا گھر، آخرت کی کامیابی ہم ان کو دیتے ہیں جو تکبر اور بڑائی نہ کریں اور زمین میں فساد نہ کریں. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اچھا انجام تو تقوی والوں کا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دیکھیں، سورہ قصص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بشارت ہے. دیکھا موسیٰ علیہ السلام والدہ سے جناب دریا میں، اور دریا سے جناب فرعون کے گھر، لیکن اللہ نے ان کے والدہ سے وعدہ کیا تھا میں واپس لوٹاؤں گا، لوٹایا. یہاں اللہ فرماتے ہیں
ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے نا، اور پھر آپ کو مکے سے جناب مدینہ لے گیا ہجرت کرا کے، لرادک الی معاد، آپ کو بھی اللہ لوٹا دے گا مکے کی طرف، پھر سے فاتح بن کر جائیں گے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے سورہ قصص کے جو مضامین ہم نے سنے، اور اسی طرح اس سے پہلے جناب سورہ قصص سے پہلے سورت کے بھی، سورہ نمل کے بھی آخری حصے کے ہم نے اس بارے میں مضامین سنے ہیں، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔